اچھا میں دنیا کی محبت کے خلاف بھی بہت بیان کرتا تھا کہ دنیا کی محبت ختم کرو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت اس پہ بولتے تھے کہ دنیا کی محبت دل سے نکالو. مسافر خانہ ہے دنیا. اور ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب دنیا کو ایسا مسافر خانہ سمجھتے تھے کہ واقعی جس کو مسافر خانہ کہتے ہیں. حضرت جب سفر سے واپس آئے نا ایک دفعہ سعودی عرب سے, تو سعودی عرب میں حضرت کے میزبان نے حضرت کو کراچی فون کیا کہ حضرت آپ گھر پہنچ گئے ہیں. حضرت فرمایا ناصر آباد کے مسافر خانے میں ہوں, ابھی گھر نہیں پہنچا. اس نے کہا شاید کسی وجہ سے اسٹے کر لیا ہو کسی مسافر خانے میں. اگلے دن انہوں نے دوبارہ فون کیا, حضرت آپ گھر پہنچ چکے ہیں. بس ٹھیک ہے ہو گیا. اگلے دن انہوں نے دوبارہ کال کی کہ حضرت آپ گھر پہنچ چکے ہیں. حضرت فرمایا میں ناصر آباد کے مسافر خانے میں ہوں, ابھی گھر نہیں گئے. تیسرے دن پھر کال کی, حضرت فرمایا میں مسافر خانے میں ہوں. اس نے کہا مسافر خانے میں قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا نہیں مسافر خانے میں, جس کو ہم گھر کہتے ہیں یہ گھر نہیں ہے, گھر ہمارا قبر ہے. قبر میں جا کے جب لیٹیں گے پولیس بھی نہیں اٹھائے گی وہاں. سمجھ رہے ہو؟ کسی کا فون نہیں آئے گا بھائی کافی دن ہو گئے آپ لیٹ. بیگم کتنا تک کرتی ہے گھر سے تھوڑا سا باہر ہو, کہاں رہ گئے. قبر میں جانے کے بعد کہتی ہے کہاں رہ گئے ہے بھائی. تو ہم سب کا اوریجنل گھر وہ گھر نہیں ہے جسے ہم گھر سمجھتے ہیں. یہاں سے ہمارے جنازے بہت جلد اٹھنے والے ہیں. بہت جلد ہم سب پھٹے پہ بولو مطلب کپل کرو شاباش لیٹنے والے ہیں. اور جس کروٹ پہ لیٹیں گے قیامت تک اسی کروٹ پہ لیٹے رہیں گے. جب ہم گہری نیند سوتے جتنی بھی گہری نیند ہو بالآخر کروٹ لے لیتے. لیکن میرے بھائی ساہیوال والوں ایک دن ایسا پھٹے پہ لیٹنے کا ٹائم آنے والا ہے کہ جس کروٹ پہ لیٹے اسی کروٹ پہ پڑے. تو مسافر خانہ ہے یا نہیں؟ دل لگانے کی جگہ ہے یا نہیں؟ احمق بیوقوف پرلے درجے کے گدھے اس دنیا سے محبت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو یہ جو سکسیس کی باتیں آج کل موٹیویشنل اسپیکر آ کے دیکھو ایک نمبر کے سکسیس اصل میں کامیابی. یہ تو ایکٹر اس ٹوپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو مجھے شہرت ملی ہے یہ میری سکسیس. بھائی کچھ ملی ہے شہرت. ابھی مرے گا نا پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا. بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے. بڑے بڑے آسمانوں کو زمینوں نے کھا کے نگل کے ختم کیا ہے. زمین پہ لوہا ڈالو لوہے کو چاٹ کے ختم کر دیتی ہے. جمشید اور ستار کیا چیز ہے بھائی. یہاں ہوتے ہیں جمشید صاحب بھائی کوئی ہے تو پیش کی معذرت. پہلے میں نے بیانات میں سلیم کا رگڑا بہت لگایا ہے. اس کے بعد سلیم لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے. مجھے کوئی دوسرا کام چاہیے تھا. آج کل جمشید کو رگڑا لگا. تو جمشید کو جب غصہ آنا شروع ہو گیا جتنے بھی جمشید لوگ ہیں پھر کوئی اور نام جو کامن نام ہے وہ تو یہی چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں. یہ کیریکٹر ہے. جمشید سے میری مراد وہ جمشید نہیں جو بیان سن رہے ہیں. یہ کیریکٹر ہے جمشید. امریکہ میں جا کے اس کو میں مائیکل کر دیتا ہوں. تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے. تماشا ہوئے نام عمر بے نشان کیسے کیسے. بڑے بڑے نام والے لوگوں کے نام بڑے گئے. زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. تو میں اور آپ کس کھیل کی بولی ہے کہ شہرت دولت آدمی کے سکسیس میں کامیاب زندگی گزار رہا ہوں. ابھی مرے گا پتہ چلے گا. تو 2 منٹ کے 3-4 دن کے بعد تفسیر بھی لوگ ختم کر دیتے ہیں. اور کر کے دینا تو مردے کو کیا ملے گا اس سے کیا ملا. تبھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تغرنکم الحیات الدنیا. اے ایمان والو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. دھوکہ کس سے ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دھوکہ اس چیز سے ہوتا ہے جس کی پیکنگ اچھی ہو لیکن اندر مال اچھا نہ ہو. اسی سے دھوکہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ اگر کسی چیز کی پیکنگ خراب ہے آپ دھوکے میں نہیں آؤ گے. آپ کو لگا کہ اتنی خراب قسم کی پیکنگ ہے تو اندر مال بھی کیسا پڑا ہوگا. ایسے ہی پڑا ہوگا. آپ گھی خریدنے گئے اس نے پرانے سے شاپر میں لا کے دے دیا. آپ دھوکے میں نہیں آؤ گے. آپ بولیں گے یار چیک کرنا پڑے گا یہ اوریجنل ہے بھی نہیں. لیکن پیکنگ ایسی شاندار اس کے اسٹیکر ایسے خاندانی قسم کے اندر ڈالڈا ڈالا ہوا ہے. دھوکے میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے آپ؟ شادی میں تو لوگوں کو کتنا دھوکا ہوتا ہے. بیگم جب سچ کے آتی ہے بیوٹی پارلر سے تو پیکنگ اچھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟
पैकिंग क्या होती है? बड़ी शानदार, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में स्टेम्पर के डब्बे खाली होते हैं। बयान में तकरीबन सुनाए लोग बड़े कुछ होने से मैंने दोबारा पढ़ सकता हूँ। एक आदमी ने शादी की, काजी साहब ने कहा मेरी फीस, तो दूल्हा ने कहा कितनी फीस है आप? काजी साहब ने कहा भाई जितनी खूबसूरत दुल्हन है उतनी। काजी साहब का ख्याल था दुल्हन तो सबको खूबसूरत ही लगती है, इसने निकाल के 100 रुपये पकड़ा दी काजी साहब। काजी साहब को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने कहा दुल्हन को देख लो। जब इन्होंने दुल्हन देखी काजी साहब ने तो 50 रुपये मांगा। ये 100 की क्या है, ज्यादा है। तो धोखा वहां होता है जहां पैकिंग क्या हो अच्छी। तो कुरान कहता है ये जो दुनिया है ना, दुनिया जैसी तुम्हें नजर आ रही है ऐसी है, लेकिन इसकी पैकिंग अट्रैक्टिव है। पैकिंग को मैंने बड़ा खूबसूरत बनाया है ताकि अहमक और बेवकूफ लोग इससे मुतासिर हो, अकलमंद लोग देखें कि भाई पैकिंग अच्छे होने से ये जरूरी नहीं है कि अंदर मटेरियल और माल भी क्या हो, वो भी अच्छा हो। माल चेक करो। तो दुनिया बड़ी खूबसूरत और मुज़य्यन हमारे सामने बन के आती है। ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़त्तरति मिनल ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआमि वल हर्थ। जितनी दुनिया की चीजें थी अल्लाह ने साइड में जमा कर दी। दुनिया में सबसे पहले औरत जिस पे मर्द आशिक होते हैं, पागल हो जाते हैं, खुशियां कर लेते हैं। आज गर्लफ्रेंड का कल्चर हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है, दोस्तियां लगाते हैं, औरत के पीछे पागल हो गए, हलाल हराम की परवाह छोड़ दी। दूसरी चीज औलाद, ये भी दुनिया में आती है। औलाद की खातिर हराम कमाता है, नमाजें छोड़ देता है। बच्चे चूंकि चाहते हैं शादी ब्याह में सब कुछ मुनकरात हो, बच्चों की खातिर सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, बच्चों के लिए रिश्वतें ले। सोने चांदी के ढेर, बैंक बैलेंस, वल ख़ैलिल मुसव्वमति, निशान ज़दा घोड़े। उस जमाने में इंसान के लिए बड़ी आजकल फैक्ट्रियां हैं, घर हैं, तो जितने भी दुनिया के असबाब है ना वो अल्लाह ने इस आयत में जमा कर दिया जो इंसान को अपनी तरफ माइंड है। तो अल्लाह कहते हैं थोड़े जबरदस्त पैकिंग क्या है, ये बहुत खूबसूरत है। इन्ना जअलना मा अलल अर्दी ज़ीनतन लहा। अल्लाह कहते हैं जमीन के ऊपर जो कुछ है हमने इंसान के लिए मुज़य्यन कर दिया है। देखो कैसे जबरदस्त आयत है। मुज़य्यन का मतलब क्या है, उस पे मेकअप कर दिया है। ज़ीनत किसे कहते हैं, आप जैसे हो कैसे नजर ना हो बल्कि उससे ज्यादा अच्छे नजर आओ। भाई एक आदमी जैसा है, ये एक औरत जैसी है वैसी नजर आए तो हम उससे कह सकते हैं इसमें ज़ीनत इख्तियार की हुई है। बोलो ना भाई क्या हो गया, नहीं है। ज़ीनत इख्तियार का मतलब है जेवर से आरास्ता है, कोई लिपस्टिक पाउडर लगाया हुआ है, कोई आदमी है तो सूट टाई में बन ठन के नहा धो के, तो जैसा है उससे ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। तो अल्लाह कुरान में कहते हैं ये जमीन जैसी है, जमीन के ऊपर जो कुछ है जितना अच्छा है उतना नजर नहीं आता, नजर उससे ज्यादा अच्छा आता है, इतना है नहीं, तब इसको ज़ीनत कहा अल्लाह है। तो अब जब जमीन को अल्लाह ने मुज़य्यन कर दिया है, अल्लाह कह रहे हैं कि ये जमीन के ऊपर के जितने माल असबाब, इज्जत, शोहरत, सेहत, औरत जिसकी तरफ लोग माइल होते हैं, ये सब कुछ जितना अच्छा है, जितना अच्छा नजर आता है इतना अच्छा है नहीं। झूठ नहीं है भाई, इसमें क्या फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है भाई इसमें? देखो आप एक जूस का डब्बा खरीदते हो, उसका भी बिल्कुल वही टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने खरीदा सेब का जूस, मार्केट से डब्बा पैक खरीदा, वो सेब का जूस आपने पिया, ओरिजिनल से ज्यादा मजे का होगा कि नहीं होगा, क्या ख्याल है? लेकिन आपने किबला हकीम साहब से पूछा, डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर कहेगा भाई ओरिजिनल जो सेब का जूस है वो ज्यादा अच्छा हिस्सा, बस इससे ये देखने में अच्छा लग रहा है, हकीकत में अच्छा नहीं है, इसमें ऐसे एसेंस डाले हुए हैं, ऐसे टेस्ट डाले हुए हैं, डेवलप किया
کی کوئی چیز بولو نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے شوگر کے، اس میں سوائے شوگر کے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف ٹیسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو زمین کے ہم نے اتنا اٹریکٹیو بنا دیا نا، یہ دیکھنے میں ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فالٹ ہے اس دنیا میں جس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت 2% کی بھی نہیں ہے؟ پہلے میں اس دنیا کو 2% کا کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ، پھر میں آپ کو اس اشکال کا جواب دوں گا کہ جب یہ دنیا 2% کی نہیں ہے تو 4 لے کے مولوی لوگ گھومتے کیوں ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ جب قرآن نے سب سے پہلے کہا عورت یہ بھی دنیا میں داخل ہے، تو پھر ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے کیا خیال ہے؟ ہمیں تو ایک بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا یہ اولاد کی دنیا کی زیب و زینت ہے، تو پھر اولاد بھی نہیں ہونی چاہیے، کیا خیال ہے؟ اللہ نے کہا یہ مال اور دولت یہ کامیابی نہیں ہے، تو ہمارے گھروں میں بھی چولہا اگر گیس گورنمنٹ دے بھی دے تو بھی نہیں چولہا جلنا چاہیے۔ ابھی تو اس لیے نہیں چل رہا کہ جلا ہی نہیں سکتے، نلکے میں پانی اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ کبھی کراچی آؤ خوشبو لگا کے تمہیں پتہ چلے کہ 1400 سال پہلے لوگ کس طرح رہا کرتے تھے۔ ساحیوال اتنا ڈیولپ ہوا ہے، سڑکیں بڑی بنی ہوئی ہیں، سب کچھ فٹ فاٹ چل رہا ہے، میں تو نہایا ہوا بولو بجلی پانی آ رہا تو حیران ہوتے ہیں، نل کا کھولو پانی۔ ہم لوگ کتنا سفر کر کے آئے، یہ کھڈا بھی نہیں آیا، پنجاب کو تو ایسا بنا دیا۔ کبھی تم کراچی آؤ تمہیں پتہ چلے، یہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے کب، کیونکہ ہم کھڈوں کے عادی ہو چکے ہیں، ہمارا کب ختم نہیں ہوگا کھڈوں کے بغیر، یہ سڑکیں مجھے لگ رہا ہے پیٹ خراب ہو جائے گا ہمارا۔ آپ کبھی کراچی آؤ خوشبو لگا کے آنا، کیونکہ بغیر خوشبو کے آ گئے تو پہلے ہی وہاں بہت زیادہ بدبو ہے اور مسئلہ خراب ہے۔ گٹروں کے ڈھکن قائم ہے، گٹروں میں لوگ گر رہے ہیں، ابھی دیکھا ہوگا نیوز آپ، گٹروں کے ڈھکن کیا ہے؟ مہنگائی اتنی ہے کہ اگر کوئی ڈھکن لگا بھی دے غریب آدمی چوری کر کے تو اوپر کی روٹی کا انتظام کرتا ہے بچوں کے لیے۔ تو یہاں تو آپ لوگ ماشاء اللہ بڑے اچھے حالات مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ کرے ایسے ہی ہو جیسے نظر آ رہے ہیں۔ خیر کراچی کے لیے بھی دعا کرو بھائی، وہاں بھی کوئی سال کا بچہ آئے گا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فالٹ اس دنیا کا بیان کیا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے اس دنیا میں، جس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں اب اس دنیا کی حیثیت 2% کی بھی نہیں۔ میں اس کی ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی بات۔ دیکھو کراچی میں گاڑیاں آتی ہیں اسمگلنگ کی، پورے ملک میں ہی آتی ہیں، صرف کراچی میں نہیں آتی۔ آپ گئے لینڈ کروزر خریدنے، اس نے کہا یہ آپ کو ہم دے رہے ہیں، کیا یاد کرو گے کروڑوں کی گاڑی ہے، ₹1,00,000 میں لے جائے، تیری ہو گئی، لاکھ میں تیری۔ آپ تو خوشی سے پاگل ہو گئے نہیں، بولو گے یار زبردست باقی لینڈ کروزر، یہ تو خواب کو نہیں دیکھا، چماٹے مارو گے اپنے، بعض دفعہ آپ کے خواب پہ چماٹے مار رہا ہوتا ہے پھر بھی آپ کی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے سچی مچی میں ہے، کہ جب آپ سنتی ہے اتنا غصہ آتا ہے کہ یار یہ تو میں خواب دیکھ رہا تھا، تو آپ اپنے تھپڑ مارو گے، چیک کرو گے یار یہ سچی مچی میں ہے کہ نہیں ہے لینڈ کروزر، ₹1,00,000 کی مل گئی مجھے۔ آپ نے اس کی سیٹ چیک کی، اس کی اسٹیئرنگ کو، بریکوں کو، بھائی یقین ہو گیا بھائی یہ کیا ہے، لینڈ کروزر، یہ V8 ہے۔ جاتے جاتے نا جس نے آپ کو گاڑی بیچی تھی بلکہ پہنائی تھی، اس نے آپ کے کان پہ کہہ دیا یار اس میں چھوٹا سا فالٹ ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، کیا ہے چھوٹا سا، نمبر پلیٹ چاہیے، لہذا کسی بھی وقت پولیس والے روکیں گے اور پکڑائی میں آؤ گے، گاڑی بھی گئی اور آپ بھی۔ گاڑی جانا اتنا مسئلہ نہیں، ₹1,00,000 کا رسک لے سکتا ہے، وہ گیا تو ہمیشہ کے لیے گیا۔ تو اب 2% کی ویلیو رہے گی۔ ہاں آپ کے تعلقات بہت اونچی سطح پہ ہوں، آپ بہت جلد صدر بننے والے ہو یا کوئی اور بہت کچھ، یعنی آپ کے کوئی حکومت کی سطح پہ بڑے اچھے تعلقات، وہ ایک الگ بات ہے، تعلقات آپ کے نہیں، اب آپ چلاؤ گے اس کو،
وہ کہ یار چلا لو نا, ضروری تھوڑی آج ہی پکڑے جاؤ, ہو سکتا ہے نہ پکڑے جاؤ. آپ کو یار 10 سال بعد پکڑا جاؤں گا یا 5 سال بعد پکڑا جاؤں گا یا ابھی روڈ پہ لاتے ہی پکڑا جاؤں گا, کچھ پتہ نہیں ہے, 1 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ہمیں بتایا یہ دنیا بڑی مزین ہے, لیکن کسی بھی ٹائم پہ یہ دنیا تمہاری مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اربوں خربوں روپے ایک جھٹکا آئے گا اور دھڑام سے نیچے. کتنے مالداروں کو ہم نے دیکھا ہے اربوں روپے کے مالک تھے, 30 سال میں ان کی فیکٹری, 30 سال کی ایج میں 10 فیکٹریاں چلا رہے تھے, رات کو سوئے, ہارٹ اٹیک ہوا, صبح پولیس نے بھی آ کے اٹھانے کی کوشش کی, مگر اب تک کی رپورٹ تو یہی ہے کہ سو رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ایکچولی اصل میں وہ صحت کا خیال نہیں کرتے ہوں گے, ایکچولی ایسا ہو جاتا ہے. اور بھائی صحت کا خیال کرے گا تو ٹرک کچل دے گا. ٹرک والا کسی کی صحت کا خیال کرتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو جاپان میں حادثے نہیں ہوتے, امریکہ میں حادثے نہیں ہوتے, جہاں ٹریفک کے اتنے قوانین کی پابند. مائیکل جیکسن کی میں بار بار مثال دیتا ہوں. آپ کیا مائیکل جیکسن سے زیادہ اچھی صحت بنا سکتے ہو؟ بولو. مائیکل جیکسن کے پاس عزت ہم سے زیادہ, پیسہ ہم سے زیادہ, شہرت. مجھے آپ لوگ جانتے ہو امریکہ میں گورے تھوڑی جانتے ہیں مجھے. مائیکل جیکسن کو مولوی بھی جانتے ہیں, تبلیغ والے بھی جانتے ہیں. کیا خیال ہے؟ امریکہ والے تو جانتے ہیں. تو کون زیادہ مشہور ہوا؟ مائیکل جیکسن. صحت, مائیکل جیکسن کی صحت اتنی خاندانی. ہم غریب لوگ ہیں, ہمارا گردہ خراب ہو جائے تو کوئی دے دے زکات میں تو کیا خیال ہے, چل جائے گا, نہیں تو مرے گے سیدھا سیدھا. مائیکل جیکسن کے گردے خراب نہیں تھے, لیکن مائیکل جیکسن نے لوگ خریدے ہوئے تھے کہ میرا گردہ اگر خراب ہوا تو تجھے اپنا گردہ دینا پڑے گا مجھے. چلتے پھرتے جو صحت مند گردے تھے نا, جو اس سے میچ کر رہے تھے, پہلے سے خریدے ہوئے تھے اور اس کے پیسے دے رہا تھا ان کو. اس کا کڈنی بھی چھوٹ تھا. بہت سارے باڈی کے پارٹ جو ہے نا خراب ہو سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ. وہ جمشید سے ادھار لیے ہوئے, اس نے کوئی 17 بھائی سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, کوئی وسیم بھائی سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, بھائی لیور خراب ہوا تو وسیم کا لیور لگے گا. اور ڈاکٹروں کا پینل 24 گھنٹے ساتھ, جیسے کچھ ہوا تو ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا کیوں اٹیک, جراثیم کا اٹیک کیوں کیا اس کے اوپر. بلڈ پریشر کو ہائی ہونے پر پابندی. میرے اور آپ کے بلڈ پریشر کے ہائی ہونے پر پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ بولو یار. ہماری بیگم کا بلڈ پریشر کبھی بھی ہائی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کوئی پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ کوئی پابندی حالانکہ ہونی چاہیے, بہت خراب ہوتا ہے اس سے, لیکن کوئی پابندی نہیں ہے. کسی بھی ٹائم پہ آپ کی بیگم کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے, موڈ بھی آف ہو سکتا ہے. بجلی آف ہو پابندی ہے, آپ کر لیتے ہیں. بیگم کا موڈ آف ہو آن ہو سکتا ہے آپ کی مرضی سے, کوئی سوئچ ہے بٹن دباؤ تو موڈ آن ہو جائے. کتنے گھروں کا بہت خراب ہوتا ہے اس سے. لیکن مائیکل جیکسن کا بلڈ پریشر 120 سے اوپر جانے پر پابندی, نیچے والا 70 یا 60 سے نیچے جانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کیا تھی؟ پابندی. کیونکہ ڈاکٹر کو فیس پے کرتا ہے. میرا بی پی چیک کرتے رہنا ہے تمہاری ذمہ داری ہے, بالکل کنٹرول میں ہونا چاہیے. میری اور آپ کی شوگر کبھی ہائی ہو سکتی ہے, کبھی لو ہو سکتی ہے. مائیکل جیکسن کی شوگر پر ہائی ہونے پر پابندی تھی اس کی طرف سے گورنمنٹ. گورنمنٹ کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر اس نے خریدے ہوئے تھے, نہ اس کی شوگر لو ہو سکتی تھی, نہ اس کی شوگر ہائی ہو سکتی. میری اور آپ کی خوراکیں کیا ہیں؟ ہم بیانات کر رہے ہوتے ہیں صحت مند ڈائٹ ہونی چاہیے, کھا کیا رہے ہوتے ہیں لوگ؟ سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر سگریٹ کے خلاف تقریریں کر رہا ہوتا ہے, خود سگریٹ پی رہا ہوتا ہے. لیکن مائیکل جیکسن کا لائف اسٹائل بالکل بھی ایسا نہیں. مائیکل جیکسن نے ہائی جینک خوراکیں کھانی تھی. میں اور آپ ہر ایک سے گلے مل رہے ہیں, کورونا کے جراثیم کا تبادلہ ہو رہا ہے, ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے ہیں. ہم جب وضو کرتے ہیں بلغم کے بڑے بڑے تھپیڑے اٹھا کے خانوں میں پھونکتے, پورے جراثیم کو پھیلانے کا باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے انتظام ہے ہمارا, ہے کہ نہیں؟ گلے ملتے ہیں تو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے تمہیں ٹی وی تو نہیں ہے, کوئی بات نہیں یار, اللہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اتنے لوگوں سے کورونا کے دنوں میں دیکھو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے.
कोविड के दिनों में मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में मैं था, तो जब मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट पे एक गोरा तो था ना, वो एकदम देख के पीछे हट गया, भाई फासला 6-6 मीटर के फासले। तो खैर हम बड़े फासले से गोरे से मिले हम, तो मैंने उससे गपशप शुरू की, वो भूल गया कि कोविड है। फिर जब बैठ के जब गपशप हुई ना, तो वापसी में जाते हुए गले भी मिले, मुसाफा भी किया, फिर उसको याद आया ये क्या है, कोविड चल रहा है। समझ रहे हो कि समझ रहे? हमारे यहाँ कोविड में देख लो ना क्या हशर हुआ है, वहां 6-6 मीटर के फासले, 6-6 फुट के फासले रखे हुए लोगों ने, उधर उधर से बस हल्का सा टाटा कर रहे हैं, वो भी मुंह पे मास्क, हमारे यहाँ छपियां पा के मिल रहे। एक आदमी कोविड के दिनों में एक दोस्त बैठा हुआ सिगरेट के कश ले रहा है, दूसरा दोस्त गया, पाकिस्तानियों की आदत होती है बगैर पूछे चाय में शरीक हो जाते हैं, बगैर पूछे खाने में शरीक हो जाते हैं, तो जाके इसने उसके हाथ से सिगरेट ली और पीना शुरू कर दी। बोला यार मुझे तो गमज़दा लग रहा है, मैं तेरे गम में तेरे साथ शरीक हूँ। अब बता तुझे गम क्या है? उसने कहा मुझे कोरोना हुआ है। अब तेरा गम क्या हो गया? वाकई गम में शिरकत हो गई। तो माइकल जैक्सन जो था, माइकल जैक्सन हमारी तरह नहीं था कि जरासीम छींक रहे लोग, बल्कि हाथों में ग्लव्स होते थे उसके। जब मुसाफा करेगा तो किसी के जरसूमे पर को अलाउ नहीं था कि वो ट्रांसफर हो किसकी तरफ, माइकल जैक्सन। किसी जरासीम, हर तरह के जरासीम पर पाबंदी थी। क्या आपने माइकल जैक्सन के बाहर तवाफ करना है, माइकल जैक्सन को टच करने की आपको इजाजत नहीं। गोया आसान लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि मौत के फरिश्ते पर पाबंदी लगाई गई कि भाई सब कुछ आ सकते हैं, मौत का फरिश्ता नहीं आ सकता। डॉक्टरों का पैनल मौजूद है, माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा शो होने वाला है, करोड़ों डॉलर के टिकट फरोख्त हो चुके हैं। माइकल जैक्सन ने ऐसा थरकना है जो आज तक कभी ऐसा थरका नहीं था, ऐसा हिलना है, वो पार्ट हिलाने हैं जो अब तक कोई दुनिया में हिला ही नहीं सका। यही तो माइकल जैक्सन का डांस था भाई, कमाल उसका ये था, उसने वो चीजें हिला दी जो आज डांसर इसी को तो कहते हैं भाई। देसी डांस जो देसी गुलकार होते हैं उनकी वो चीजें हिल रही होती है, वे सब हिल रही होती है। माइकल जैक्सन ने वो चीजें हिला दी जो दुनिया में कोई हिला नहीं सका, किसी के तो पैसे लेता था। तो लोग तैयार थे कि अब ऐसा शो होने वाला है। 50 साल की उम्र थी, जवान आदमी था, रात को सोया है। अब तक जो अभी तक मैंने अभी भी आज देखा है, नेट पे सर्च किया, उठा तो नहीं है। अब तक की रिपोर्ट ये थी कि सोया है, अब तक सो ही रहा। अमेरिकन पुलिस ने कोशिश की है उसको उठाने की, नहीं उठा। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी पुलिस को भेज देते, उसका बाप भी उठता। पाकिस्तानी पुलिस को भेज देते ना, माइकल जैक्सन उड़ जाता। बोलता मैं मजाक कर रहा था भाई, मैं मरा नहीं हूं। तो ये दुनिया है, ये क्या है? ये मेरे भाई है सबके नाम। जब कोई मरता है ना, हम कहते हैं एक्चुअली असल में उसके साथ ऐसा हुआ था, वो केयर नहीं करता था, हम तो बताते थे। वो भाई जो केयर करते हैं वो भी मरते हैं, जो केयर नहीं करते वो भी। मैं ये नहीं कह रहा केयर करना छोड़ दे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इतने असबाब हैं मौत के। सबसे महफूज तरीन सवारी जहाज की समझी जाती है। क्या जहाज नहीं गिरते जमीन पे? ये जो इंडिया में भी जहाज गिरा है, क्या ये लोग जो मुसाफिर अंदर बैठे थे मौत के लिए बैठे थे, मरने के लिए थोड़ी बैठे थे? पूरे पूरे खानदानों समेत जहाज तबाह हुआ है। मुझे याद है एक आलिम थे हमारे जानने वाले, उन्होंने सफर करना था जहाज में, एयर ब्लू जब तबाह हुआ था। तो मैंने फोन करके पूछा भाई वो कहाँ है? उन्होंने कहा है नहीं थे। मैंने कहा क्या मतलब थे? कह रहे वो शहीद हो गए जहाज। ये तो मेरे भाई 2 टके की औकात नहीं है। ऐसे एक साल गुजर रहे। आप देखो रमजान आया था, दोबारा रमजान सर पे खड़ा, फिर रमजान, फिर रमजान, फिर रमजान, ठक ठक करके चंद रमजान और आने, उसके बाद किस्सा खत्म, चंद बकरीदें और आनी है, किस्सा खत्म। और ये भी जवानी का याम है, आगे 50-60 साल के बाद तो जो जिंदगी है वो जिंदगी और मौत बराबर है, खांसते खांसते गुजरना है। तो ये 2 टके की मेरे भाई जिंदगी क्या है? इधर मरे, किस्सा खत्म। अब माइकल जैक्सन को कौन याद करता है? और याद करके तो उसकी सेहत से क्या असर पड़ेगा इससे? और हमारे यहाँ तो फिर भी कमर नसीब हो जाती है, अंग्रेजों के यहाँ तो और भी देखो, तो जब बंदा मरता है ना, पूरा काट पीट के उसकी चापे कांपे सब अलग करके सारे पार्ट्स अलग कर देते हैं वो लोग। तो ये इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना इस दुनिया में कि इस
نے اس دنیا کی ساری زیب و زینت کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سفر کر رہے ہو بزنس کلاس میں ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ سفر کر رہے ہو, کراچی سے آپ لاہور جا رہے ہو اور آپ نے کہا یار کتنی زبردست سیٹیں ماشاءاللہ, بٹن دباؤ بندہ آ رہا ہے بریانی لیں گے اور چائے کا بھی یہاں بڑا زبردست انتظام ہے, ٹھک ٹھک کرتے ہوئے بڑے سکون سے ہم جا رہے ہیں. میں تو زبردست یار یہ سیٹ بتا اس کے پیسے کتنے دیں گے. اگلا کیا کہے گا بھائی لاہور اسٹیشن پہ جب گاڑی رکے گی پتلی گلی سے آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا, لہٰذا اس ڈبے سے اتنی محبت کرو جتنا اس ڈبے میں آپ نے رہنا ہے. یہ ڈبہ رہنے کے لیے انجوائمنٹ کے لیے اچھی چیز ہے, دل لگانے کے لیے بالکل بھی اچھی چیز نہیں. سمجھتے ہو, دل اس چیز کو دیا جاتا ہے جو ساتھ رہے گی. ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا تو کیا فرمایا, ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. ستارہ ہمیشہ رہتا ہے, یہ صبح غائب ہو جاتا ہے, صبح کو ستارہ غائب. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا احب الآفلین, میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کر سکتا, فنا ہونے والوں کو معبود نہیں بنا سکتا. فلما رأى القمر بازغا, جب چاند کو دیکھا, قال ھذا ربی, کہا یہ میرا رب ہے. جب چاند غائب ہوا, چاند رہتا ہے کیا, وہ بھی غائب. پھر سورج کو دیکھے گا, ھذا اکبر, یہ زیادہ خوبصورت ہے. قال ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. جب سورج غروب ہوا تو کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے, انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض, میں محبت صرف اس سے کروں گا جس نے چاند اور سورج کو بنایا, جو ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا. میرے بھائی فنا ہونے والی چیزوں سے محبت کرنا یہ احمق اور بیوقوفوں کا کام ہے. محبت کریں اتنی جتنا ان کے ساتھ رہنا ہے, زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو سکسیس, کامیابی اور یہ جو موٹیویشن اسپیکر ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ جب یہ کہتے ہیں نا جو جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے کامیاب لوگ گزرے ہیں ان میں یہ چیزیں کامن تھی, یہ بتا رہے ہوتے ہیں 7 چیزیں, 7 ہیبٹس ہیں جو ہر کامیاب لوگوں کی ایک کامن ہوتی ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک ہیبٹ بھی کامیاب لوگوں کی نہیں تھی پھر بھی کامیاب ہے. ہمارے صدر زرداری صاحب کو ان 7 کامیاب لوگوں کی ہیبٹس میں سے کوئی ایک ہیبٹ پائی جاتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں واحد صدر جو 5 سال پورے کر کے گئے دوبارہ صدر بن گئے, اور پورے 5 سال کر کے جائیں گے, کوئی نہیں ہٹا سکتا. اس سے زیادہ کامیاب انسان دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں نا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 سال کے لیے بھی دوبارہ مطلب 7 ہیبٹس ہیں, وہ ایک ہیبٹ, اور بہت سے ایسے ہوں گے جن میں 7 کے بجائے 14 ہیبٹس ہیں. وہ بیچارے جھاڑو لگا رہے ہوں گے, اپنے چوکیدار بنے ہوں گے. ہمارے حضرت شریف وسام ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, اس پہ سناتے تھے کہ یہ دولت اگر عقل سے آتی نا, ہم بچپن میں ایک کہاوت سنا کرتے تھے کہ اگر اللہ دولت عقل مندوں کو دیتا تو بے وقوف تو بھوکے مر جاتے تھے. ایسے ایسے احمقوں کے پاس پیسہ ہے, آپ کی حیران ہوتا ہے کہ بخور نے کمایا کیسے ہے, ان کے پاس تو سوچنے کے لیے دماغ ہی نہیں. میں نہیں کہتا سارے دولت مند بیوقوف ہوتے, لیکن بہت سے بیوقوف بھی دولت مند ہوتے. ہمارے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, ایک دولت مند آدمی وہ کیا کر رہا تھا, وہ سفر کر رہا تھا, تو اونٹوں پہ سفر کر رہا تھا, اونٹ پہ اس کا مال تھا, تو اس نے چاول کے بورے نا اپنے وہ اونٹ کے ایک طرف 8-10 بورے لٹکائے ہیں, اور بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف ریت کے بورے لٹکائے ہیں, تاکہ دونوں طرف بیلنس کیا ہو جائے, برابر ہو. راستے میں ایک عقل مند ملا جو بیچارہ غریب تھا, اس عقل مند نے اس سے لفٹ مانگی اونٹ پہ, اس نے بٹھا دیا. اس عقل مند نے کہا کہ یار یہ تم نے یہ اتنے سارے بورے کیا؟ اس نے کہا یار یہ 10 بورے چاول کے اس طرف, اور بیلنس کے لیے 10 بورے میں نے ریت کے لگائے تاکہ بیلنس کیا ہو جائے, برابر. اس نے کہا تو وہ بات نہیں ہے, تو 10 بورے ادھر ہیں چاول کے, تو 5 ادھر کر دے 5 ادھر کر دے, اس سے بیلنس برابر ہو جائے گا, اونٹ کا بوجھ ہلکا ہوگا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, یار پورا بات تو تجھے بڑی بتائی کی. ٹھیک ہے بھائی, اس نے ایسے کیا, 5 بوریاں چاول کی ادھر, اونٹ کی اسپیڈ بھی تیز ہو گئی, اونٹ بھی ریلیکس ہو گیا. اب یہ چلتے چلتے اس بیوقوف نے اس عقل مند سے پوچھا, یار تم تو اتنا عقل مند ہے, یہ تو فیکٹری ہوگی, میرا تو بڑا بزنس ہوگا, تو کرتا کیا ہے؟
واپس وہ ریت کی گولیاں لٹکائیں. کہا تیری عقل مندی کے مشوروں پر اگر میں عمل کروں گا میں بھی تیری طرح ٹماٹر کٹ کے لگاؤں گا, میں بیوقوف ہی ٹھیک. ایک اور واقعہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک سرائکی زبان میں یہ واقعہ اصلی ہے کہ ایک سیٹ تھا. بعض سیٹ بیوقوف ہوتے ہیں, ملازم عقل مند رکھا ہوا ہوتا ہے, اس بیوقوف کو اللہ نے سیٹ بنا دیا اور جو عقل مند تھا وہ بیچارہ نوکر بنا ہوا. یہ ہے تقدیر. غرض فرماتے تھے ایک سیٹ تھا سرائکی میں, تو بڑا بیوقوف تھا, تو اس کو لوگ کہتے ہیں احمق آدمی. تو سیٹ نے اپنے عقل مند نوکر سے کہا یار لوگ مجھے بہت بیوقوف کہتے ہیں, تیرا کیا خیال ہے میں بیوقوف تو نہیں ہو سکتا, وہ بیچارہ کیسے کہہ سکتا ہے. سیٹ صاحب آپ تو بڑے عقل مند ہیں. اس نے کہا چل پھر ایسا کر مجھ سے کوئی پہلی پوچھ, لیکن ایسی ہونی چاہیے مجھے اس کا جواب آتا ہو تاکہ میں جواب دوں اور پتہ چل جائے کہ میں کیا ہوں, عقل مند. لیکن اگر مجھے جواب نہیں آیا نا میں تجھے چھوڑوں گا. ایسی آسان پہیلی پوچھنا کہ وہ پہیلی لیکن جواب مجھے اس کا آ جائے فوراً دماغ میں. اس سے کیا ہوگا, لوگوں میں دھک بیٹھ جائے گی بھائی پہیلیوں کا جواب دے دیتا ہوں میں. اب یہ نوکر سوچ کے نا کوئی بہت آسان سی پہیلی پوچھو کہ ایسا نہ اس کو جواب ہی نہ سکو. پہیلی پوچھی کہ ایک جانور ہے, پونچھ گھمیتی ہے, گھروں میں رہتی ہے, چولہے کے لیے دھوپتی. ہمارے اندر کی سرائکی میں سنایا کرتے تھے. تو پونچھ گھمیتی ہے اور آخر کو اس نے کہا ایسا نہ ہو پھر بھی کچھ اور بولے, میاؤں میاؤں کرتی ہے. اس نے کہا میاؤں میاؤں کرتی ہے, پھر تو سمجھ ہی جائے گا نا, بتا کون سا جانور ہے. اس نے کہا مرغا. یہ ہے دولت مند فیکٹریوں کا مالک, کہہ رہے کوکیڑ. اب یہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یار اب میں بولوں گا چھوڑوں یہ جواب غلط ہے تو ہمارا کیا مطلب ہے. یہ تھا ہوشیار. اس نے کہا حضور لگتا ہے کسی نے بتایا ہے. اتنی مشکل پہیلی میں نے پوچھی اور آپ نے جواب دے دیا اور جواب بھی بالکل درست. یہ مجھے لگ رہا ہے آپ نے کوئی بےایمانی کی ہے. اتنا دماغ نہیں ہوگا. اتنے انٹلیکچوئل لوگ مارکیٹ میں پائے نہیں آتے. تو سیٹ نے کہا نہیں بتایا نہیں, عقل کی دوڑ ہے. آپ نے بھی بہت سے بیوقوف دیکھے ہوں گے جن کے پاس نوٹ گننے کا ٹائم ہے. میں نے ایسے سیٹ دیکھے ہیں جنہوں نے سگنیچر کے لیے ملازمین رکھے ہوئے ہیں, ان کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا, صرف سائن کرنے کی تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی وہ ہیبٹس جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, اچھی چیزیں ہیں, وہ پیدا کریں لیکن یہ دنیا اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہیں. اگر کامیابی کی علامت ہوتی تو سب سے کامیاب ترین انسان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور میں نے بتایا 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. ہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ مولانا لوگ جہازوں میں کیوں گھومتے ہیں, ڈبوں کے سامنے ان کی ایسی سیلفیاں کیوں آ رہی ہوتی ہیں, 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, ترکیبیں دے رہے ہوتے ہیں, اولادیں بھی ہوتی ہیں. بھائی دنیا رکھنے پر اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے, دنیا سے محبت کرنے پر پابندی لگائی ہے. محبت الگ چیز ہے, رکھنا الگ چیز ہے. اگر دنیا رکھنا منع ہوتا تو حضرت عثمان پہ نبی پابندی لگاتے. حضرت عثمان کے گھر میں ایک دن بھی ایسا نہیں نوبت آئی کہ چولہا نہ جلاؤ. 400 اونٹ حضرت عثمان کے ذاتی اونٹ مال تجارت لے کے مدینہ میں آیا کرتے تھے. نبی نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ اے عثمان یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے تو 400 اونٹ کیوں رکھے ہیں تم نے. اگر صحابہ کے پاس یہ مال نہ ہوتا تو جہاد میں چندہ کون دیتا صحابہ کرام کو. حضرت عثمان نے کنویں وقف کیے, حضرت عثمان نے باغات وقف کیے جو آج تک مدینہ میں موجود ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال نہ ہوتا تو بلال حبشی کو خرید کے آزاد کون کرتا. تو اسلام یہ نہیں چاہتا مسلمان غریب ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غربت کو اختیار کیا یہ آپ کی اختیاری تھی, یہ اضطراری نہیں تھی. اضطراری کا مطلب اللہ کی طرف سے نہیں تھی, یہ آپ نے اپنے لیے اس طرز حیات کو خود سے پسند کیا ہے. کسی حکمت کے تحت وہ حکمت پہ بیان کروں گا بات لمبی ہو جائے گی, لیکن امت کے لیے آپ نے اس طرز حیات کو پسند نہیں کیا. آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے,
साइंस और टेक्नोलॉजी की भी हो सकती है, इकोनॉमिकली भी इंसान स्ट्रॉन्ग हो सकता है। क्यों हदीस की तशरीह में उलमा ने बयान किया कि ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा क्यों महबूब है? इसलिए कि ताकतवर काम कर सकता है, कमजोर में काम की ताकत नहीं होती। ताकतवर सदका तो खैरात भी कर सकता है, ताकतवर मुल्क और कौम की तरक्की का सबब भी बन सकता है। तभी तो आप देखो सहाबा किराम ने कितनी ताकत इख्तियार की है। हुकूमत भी तो एक ताकत और पावर है ना। जो मुसलमानों के पास जब जिहाद का वक्त आया तो ताजरों ने मदद की है, बड़े बड़े ताजर है अपने शोभा रजी अल्लाह ताला, कितने मालदार साहब थे। जब निकाह करते ना 3 दिन आपका लंगर चलता था फ्री वलीमे का। आज हमारा वलीमा 400 आदमी आ जाएगा, 500 आ जाएगा, एक टाइम आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि लंगर बट रहा है 3 दिन तक खाते चले जाओ। हजरत मुगीरा इब्न शोबा का ऐसा लंगर होता था। तो इसलिए मेरे भाई इस पे अगर माल रखना इस्लाम में बना होगा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर कितना आली शान महल था उनका, भाई नहीं था। मलका सबा जब आई है ना तो ऐसा महल बनाया हुआ था आपने, शीशे का फर्श था, ऐसे ग्लासेस लगे हुए थे कि वो देखने में लगा पानी है। मलका सबा ने अपने पानी से ऊपर कर लिए कि ये तालाब है। आपने फरमाया ना ये तालाब नहीं है, ये फर्श हमने ऐसे डिजाइन किया है। बताओ ये लग्जरी फर्श था या नहीं था? मलका सबा कह सकती थी आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं और खवातीन के ताने कैसे होते हैं? ताने देने के बाद नहीं बदले, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आपको तो ये दुनियादारी नहीं करनी चाहिए, आपका तो घोड़ा होना चाहिए था, आपके पास तो एक मंजी होनी चाहिए थी, आपके पास तो एक जो है खाने को रोटी नहीं होनी चाहिए थी। सुलेमान साहब कहते हैं अगर ये सब कुछ मेरे पास ना होता तो तू आज यहाँ खड़ी भी ना होती। और जो मैंने तुझे धमकी लगाई थी ना इंसान की बच्ची बनके चली आ। देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को दावत का पैगाम भेजा, क्योंकि बादशाह थे ना तो इस्राइल का नाम का कौन सा था? बादशाह हुआ। जब आदमी जब कमजोर होता है तो दावत का पैगाम कैसे होता है? जैसे हम लोग मेरे होते हैं, घर में जाते हैं, बैल बजाते हैं, भाई जमशेद साहब हैं, वो अगर कहते हैं तो हम कहते हैं बुला लो, कहते हैं नहीं है तो आप कह रहे हो नहीं है, पुलिस को तो है कि आपको कोई बिगाड़ सकता। तबलीग वाले ऐसे जाते हैं ना, क्या ख्याल है भाई? क्योंकि पुलिस लेके नहीं जाते। अगर पुलिस लेके जाते जमशेद साहब हैं या नहीं है अभी चाहिए, हर कीमत पे जमशेद साहब बोलो चाहिए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम पावरफुल थे, उन्होंने हमारे हज़रत फरमाया करते अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह ना होते तो फिर मलका सबा के पास खवातीन की तबलीगी जमात भेजते हो दावत के लिए। क्या ख्याल है? ऐसा ही होता है। वो जाती मलका सबा को समझाती, आपा आप आ जाओ, आपा की मर्जी आती या ना आती। सुलेमान अलैहिस्सलाम थे पावरफुल, बहुत ताकत, हुकूमत और जिन्नात आपके ताबे। बस बात को मैं जल्दी से समेट के खत्म कर रहा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को खत लिखा और मलका सबा को लिखा इन्नहु मिन सुलेमान, ये खत सुलेमान की तरफ से है। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस खत का मजमून ये है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। ये खत शुरू और मजमून क्या है? अल्लाह तालू अलैहि व अतूनी मुस्लिमीन, सरकशी मत करो, बंदी बन के चली जाओ। बस बाकी बातें टेबल टॉक पे होगी, टेबल पे होगी। बाकी टॉक कहाँ होगी? नहीं आई मेरे ख्याल बात। इससे ज्यादा दहशतनाक कोई खत हो सकता है? मुख्तसर टू द पॉइंट बात। हमारे नबी को गुर्बत में अल्लाह ने रोब दे दिया था। नबी ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मेरा रोब अल्लाह ने 1 महीने की मसाफत पे रखा है। लेकिन नॉर्मली रोब होता नहीं है आम लोगों में, ये तो नबी का मौजज़ा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो रोब मिला दौलत और हुकूमत की बेस पे। दौलत हुकूमत बुरी चीज नहीं है, इन चीजों की हवस क्या है? दिल लगाना बुरा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चूंकि दौलत थी, हुकूमत थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को एक खत लिखा है। वो भी बड़ी ताकतवर बादशाह मलिका थी, उसको क्या खत लिखा? अल्लाह के नाम से बच्ची बन के चली जाओ। इंसान की बच्ची बन के, मैं इसका तर्जुमा करता हूँ, इंसान की बच्ची बन के, मुस्लिमीन का मतलब फरमा बरदार। क्या भाई वो तहलका में क्या भाई, ये क्या भाई कमजोर आदमी का ये बातचीत का स्टाइल नहीं हो सकता। मलका सबा ने बोला कि भाई ये तो बड़ा मसला हो गया, ये बहुत लग रहा है, स्टाइल से लग रहा है कि ये कमजोर आदमी, कमजोर बादशाह नहीं है। मलका सबा ने मशवरा किया तो उनके जो जर्नैल बैठे हुए थे उन्होंने मशवरे दिए उल्टे। मशवरा ये दिया कि
لیکن ایک اچھی بات کی فیصلہ کا حق آپ کے پاس ہے. تو ملکہ سبا نے بولا دیکھو بھائی اگر یہ ان کو پتہ ہو گئی نا یہ ہماری نیڈ سیٹ بجا دیں گے, میں ان کو ہدیے دے کے خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اگر یہ اللہ کے صحیح سچے پیغمبر نہ ہوئے تو ہدیے لے کے خاموش ہو جائیں گے. ملکہ سبا کے پاس ملکہ سبا نے ٹھیک ٹھاک تگڑے ہدیے دے کے سلیمان السلام کے پاس بھیجے. سلیمان علیہ السلام نے اب ہی جو ہدیے بھی واپس کیے اور اب یہ بولا خط نہیں آئے گا, اب میری فوج آئے گی. سمجھ میں آئی؟ اتمدوننی بمالک, ایسا دے کے مجھے خوش کر رہی ہو, میں تمہیں اللہ کا پیغام دینے کے لیے بلا رہا ہوں کہ انسان کی بچی بن کے چلی آؤ. سرنڈر کرو اپنے آپ کو, بات چیت ہوگی, ہم آپ پر اپنا دین پیش کریں گے, سمجھ میں آ کر ٹھیک ہے نہیں آئے کوئی بات نہیں, آپ کی مرضی ہے, دین میں زبردستی نہیں ہے. ملکہ سبا پہ ایسی دھمکی کا اثر اور کہا کہ اگر اب نہیں آئی نا تو اب خود خط لے کے نہیں آئے گا, اب میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا لا قیمت لہم بہا, اس کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہوگی. تو ملکہ سبا انسان بن کے اگر آج سپر پاور ہوتے ہیں, دیکھو ابھی ہندوستان سے پاکستان کی لڑائی ہوئی ہے, اگر پاکستان کمزور پڑ جاتا, پہلے جب لڑائی شروع ہوئی ہے نا تو پوری سرکار نے رابطے کیے امریکہ سے, سوری پاکستان نے امریکہ سے رابطے کیے, بھائی جنگ بند کراؤ, سعودی سفیر آیا بھائی جنگ بند کراؤ. حوثی پہ کوئی اثر ہوا ہے بھائی؟ کوئی اثر نہیں ہوا. جب ہمارے طیارے اڑے ہیں اور بتایا کہ ہم کس سلسلے میں حاضر ہوئے آپ کے پاس, ہم آپ کو تباہ کرنے کے سلسلے میں, پہلے تو ہم دفاعی پوزیشن میں تھے نا, مار رہے تھے. کراچی میں تو ڈرون لوگوں نے تو دیکھے ہیں, آ رہے تھے, ایئرپورٹ خطرے میں پڑ گیا, ایسے نیوز آ رہی تھی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پوری دنیا سے مطالبہ کیا جا رہا ہے بھائی حوثی کو کنٹرول کرو, جنگ بند کراؤ. دنیا سمجھ رہی تھی, کیونکہ دنیا سمجھ رہی تھی پاکستان کمزور کنٹری ہے, مار کھا رہے ہیں, مسلمان لوگ ہیں, مر گئے تھے یار. جب بہت زیادہ مار کھا جائیں گے تو پھر ہم یونائٹڈ نیشن میں ان کا مسئلہ لے کے جائیں گے اور کشمیر کی طرح 100 سال تک اس کو پینڈنگ میں ڈال دیں گے. لیکن جب ہمارے طیارے اڑے, اگر ہم غریب ہوتے ڈیفینس کے اعتبار سے, ویسے تو اللہ کا شکر ہے بہت غریب ہے, لیکن ڈیفینس کے اعتبار سے کیا ہوتے غریب ہوتے, ڈیفینس میں بھی غریب ہوتے, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جنگ قیامت تک چلتی بھی بالکل, اور ہمارا وہ حال ہوگا جو مظلوم فلسطینیوں کا غزہ میں حال ہوگا. لیکن شکر ایک چیز ہمارے پاس مضبوط ہے جس کو ڈیفینس کہا ہے. ہمارے شامل اڑے 2 گھنٹے میں انہوں نے جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیا. ایسا نقشہ تبدیل ہوا ہے کہ ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کا فون آیا, بھائی بند کرو خدا کے لیے, کیا 55 حرکتیں لگائی تھی, لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر. کمال کی بات, اندر کی بات ہے کہ مجھے پتا ہوتی, بتاتا نہیں. ایک اسلامی ملک کے سفیر کا ہمارے سفیر کے پاس فون آیا, ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھے گا کون تھا, تو میں بولوں گا میں پھینک رہا تھا. ایک سفیر تھا جس کے, لیکن سچی خبر یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک کے سفیر کا ہمارے سفیر کے پاس فون آیا تھا کہ امریکہ کہہ رہے جنگ روکو, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں 2 گھنٹے اور ٹھمائی لگاؤ, اس کے بعد کچھ چیزیں آفیشلی ہوتی ہے, مشہور لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ اور ٹھوکو سا ہاں کے بچے بنے, طریقہ ہے ان کے بلا وجہ باور بھی ہوتا ہے, سب سے پہلے صاحب نے بلا وجہ اٹھنا پیٹنا شروع کر دیا. خیر 2 گھنٹے میں نقشہ تبدیل ہو گیا. اچھا کیوں تبدیل ہوا؟ حاجی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہمیشہ امن و امان کی باتیں کرتے ہیں, لوگوں نے ٹیم بنائی کہ حاجی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جگہ نہیں ہے, سفید کم کرتے شلوار کے علاقے میں ہوتے ہیں معزز لوگ کو سلو کے لیے, تو یہ حاجی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کیا کروا رہے ہیں, پھر سلو کا صحرا بھی انہوں نے لیا کہ میں نے یہ جگہ رکوائی ہے. تو خیر تو یہ کیوں ہوا بھائی, ہمارے پاس کیا تھی, دنیا کمزور کی زبان نہیں سمجھتی, اس لیے اسلام چاہتا ہے مسلمان اکنامکلی بھی مضبوط ہو, مسلمان جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو, مسلمان ڈیفینس پہ بھی مضبوط ہو. تو اس لیے اگر کسی مولوی کو کھاتا ہوا دیکھیں تو ٹینشن نہ لیا کریں, خوش ہوا کریں اور یہ دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی کھانے کی اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی میرے بھائی علماء کے پاس پیسہ ہونے سے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دنیا سے دل لگانا شروع کر دے. بس ایک جملے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, یہ کیسے پتہ چلے
دل بھی دے بیٹھے ہو. یہ اس سے پتہ چلتا ہے جب چیز چھٹ جاتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. جس نے دولت سے دل لگایا ہوتا ہے, دولت چھن جائے وہ ڈپریشن سے پڑ جاتا ہے. دولت سے دل نہیں لگایا ہوتا, چھن جائے کوئی بات نہیں بھائی, ویسے بھی چھن ہی جانی تھی, میری ضرورت تو 2 ٹائم کی روٹی ہے, سر چھپانے کی جگہ مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو. تو نبی نے فرمایا جس کو یہ نعمتیں مل جائیں ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دی تھی. ہمارے حضرت نے ایک کاروبار پہ لاکھوں روپے لگائے, الائنس کا ایک بزنس شروع ہوا تھا زمانے کے دور میں, بہت سے لوگوں نے لگائے, سب کے پیسے ڈوب گئے. ہمارے حضرت کی پیشانی پہ ایک بلی آیا, کوئی بات نہیں ڈوب گئے, کوئی بات نہیں, 2 وقت کی روٹی تو اللہ ویسے ہی کھلا رہا ہے, ایک بلی آیا. لیکن کیا ہوا, بہت سے لوگ ڈپریشن سے, ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو ہمارے حضرت نے ان مرنے والوں کا نام رکھ دیا شہدائے الائنس. فرمایا کوئی کے لیے جان دیتے ہوئے مرتے, اللہ کے لیے لڑتے ہوئے مرتے, قوم کے لیے لڑتے ہوئے مرتے. اگر قوم پہ ظلم ہو رہا ہے, اتنی اچھی قوم تھی, یہ مرے کس کے پیچھے ہے؟ تو میرے بھائی جگہ نہیں لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اس لیے بس آپ کو یہ آخری جملے میں میں اپنی بیان ختم کرتا ہوں. صاحبال والوں, دنیا رکھو, پیسہ بھی کماؤ, مسلمان کی ضرورت ہے. مسلمان طاقتور ہوگا تو اسلام طاقتور ہوگا, لیکن دل لگانے کی کوشش مت کرو. کامیابی یہ نہیں ہے, کامیابی یہ ہے جب یہ پیسہ اللہ کی مرضی میں استعمال ہو, آخرت بن رہی ہو. آخرت اگر بن رہی ہے پھر غربت میں بھی مر جاؤ کامیاب ہو. آخرت نہیں بن رہی میرے بھائی, صدر بن کے مر جاؤ, بادشاہ بن کے مر جاؤ, جانا کہاں ہے؟ قبر میں جانا ہے, حساب و کتاب دے کر. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی اور 4 شادیوں کی توفیق عطا فرمائے.